بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرح ہم وحی بھیجتی تھی، سو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم جانتے ہو۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ انسان ہی تھے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات بہت بعید معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو رسول آیا وہ انسان ہے، حالانکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی طرح انسان ہی کا مبعوث ہونا حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مفسرین اس کی تفسیر میں یوں کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ مراد ہے۔ مشرکین مکہ تجارت کے لیے سال میں 2 مرتبہ شام جایا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں پر ان کا گزر ہوتا تھا، اور راستے میں نصرانیوں کے راہبوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی جو جنگلوں میں رہتے تھے، اور شام میں نصرانیوں کی حکومت تھی، وہاں نصرانی بہت تھے، ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی۔ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ یہودی اور نصرانی دین سماوی کے مدعی ہیں، اس لیے انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھی ہدایت پر ہیں، جس کا ذکر سورہ نساء کے رکوع نمبر 8 میں گزر چکا ہے۔ اہل مکہ انہیں صاحب علم سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ سے معلوم کر لو۔ سابقین انبیاء کرام علیہم السلام انسان تھے یا فرشتے تھے یا اور کسی جنس سے تھے، ان سے پوچھو گے تو یہی تمہیں بتائیں گے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی اور رسول آتے تھے وہ سب بشر تھے اور آدمی ہی تھے۔ مشرکین اور یہود و نصارہ کا مذہب ایک نہیں تھا، لیکن مشرکین چونکہ انہیں اہل علم سمجھتے تھے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبور وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ان رسولوں کو دلائل اور کتب کے ساتھ بھیجا، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور تاکہ وہ لوگ فکر کریں۔ بالبینات والزبور جر مجرور کسی سے متعلق ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ وما ارسلنا سے متعلق ہے، یعنی وما ارسلنا الا رجالا بالبینات والزبور، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں انزلنا مقدر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں ارسلنا مقدور ہے، یعنی ارسلنا کا بالبینات والزبور کہ ہم نے آپ کو کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ اور ان مضامین کے ساتھ بھیجا جو کتب سابقہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے۔ اس صورت میں وانزلنا علیک الذکر ارسلنا مقدر پر معطوف ہوگا۔ منکرین حدیث کی تردید میں اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وانزلنا علیک الذکر کہ میں قرآن کو ذکر بتایا۔ اللہ جل شانہ نے اس میں قرآن کو ذکر بتایا کیونکہ وہ عبرتوں اور موعظتوں پر مشتمل ہے، اور ساتھ ہی یوں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس ذکر کو بیان کریں جو اس کی طرف نازل کیا گیا۔ اس میں یہ بتا دیا کہ آپ کا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچا دیں، بلکہ اس کا بیان کرنا بھی آپ سے متعلق تھا۔ اس میں ان ملحدوں اور زندیقوں کی تردید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ ایک ڈاکیے کی سی ہے، انہوں نے قرآن لا کر دے دیا، اب ہم اس کو خود سمجھ لیں گے۔ خود تو زندیق بن ہی چکے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ امت کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو درمیان میں سے نکال دیں گے تو عمل کرنے کے لیے پاس رہے گا کیا؟ قرآن مجید میں تو جمل طریقے پر احکام مختصر طریقے سے بیان کیے گئے، اسے اجمال اور تفصیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بیان فرمائی۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت بتایا گیا، اور سورہ آل عمران میں آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اور سورہ احزاب میں آپ کو مقتدیٰ بتایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کو عمدہ نمونہ فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور جو شخص قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس پر واجب ہے کہ احادیث شریفہ میں جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق قرآن پر عمل کرے۔ حدیث کے بغیر کوئی شخص قرآن مجید پر چل ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہو تو ہاتھ منہ دھو لو اور سر کا مسح کر لو، جس کو سب عوام و خواص وضو کہتے ہیں، لیکن یہ بات کہ کتنی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں نہیں، اور پھر اس وضو کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں یہ بھی قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی۔ نماز میں نظر کہاں رہے، ہاتھ کہاں رہیں، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا۔ قرآن مجید میں حج و عمرہ پورا کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں کس طرح ادا ہوتے ہیں۔ حج کس تاریخ میں ہوتا ہے، تو آپ میں کتنے چکر ہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، صفا مروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے، احرام کس طرح باندھا جاتا ہے، عمرہ میں کیا افعال ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں نہیں۔ میت کو غسل دیا جانا اور کفن و دفن کا طریقہ بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں۔ نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے، اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے، خون بہا میں کیا دینا پڑتا ہے، ایک جان کی دیت کتنی ہے، اور مختلف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جائے، یہ سب چیزیں بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں۔ ان کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے کاٹا جائے اور کتنا مال چرانے پر کاٹا جائے۔ کیا 1 چنا اور 1 لاکھ روپے چرانے کا ایک ہی حکم ہے؟ پھر اگر دوسری بار چوری کر لے تو کیا کیا جائے؟ قرآن مجید میں زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اس میں کیا تفصیل ہے؟ متفرق کر کے مارے جائیں یا متواتر، ان سب چیزوں کا جواب قرآن مجید میں نہیں۔ مذکورہ بالا چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ کے بیان فرمانے کے مطابق ہی عمل کیا جائے، تب قرآن مجید پر عمل ہوگا۔ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دین کامل ہے، اور بے شمار احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور جو احکام قرآن میں مذکور ہیں وہ مختصر بیان ہے، اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بیان و تشریح کا کام اللہ جل شانہ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ منکرین حدیث کی یہ کیسی جاہلانہ بات ہے کہ جس پر قرآن مجید نازل ہوا اس کا بیان فرمانا اور اس کی تشریح اور تفہیم معتبر نہ ہو، اور ان جاہلوں کی تفہیم اور تشریح معتبر ہو جائے۔ جو لوگ انکار حدیث کا فتنہ لے کر اٹھے ہیں، نہ صرف و نحو سے واقف ہیں، نہ بلاغت و فصاحت سے، نہ انہیں سیغوں کی پہچان ہے، نہ حروف اصلیہ اور زائدہ کی، نہ مادہ اشتقاق سے باخبر ہیں، لیکن قرآن دانی کا دعویٰ کر کے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو حجت نہ مانے وہ در حقیقت قرآن کا بھی منکر ہے، اور جو شخص قرآن کو ماننے کا دعوے دار ہے وہ قرآن کی ان آیات کو کیوں نہیں مانتا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اقتداء اور اتباع کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور آپ کے اتباع کو اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ بات سچی یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنہ انکار حدیث کا شوشہ نکالا، یہ لوگ خود سے سوچنے اور کرنے والے نہیں ہیں، ان کو یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے اس کام پر لگایا ہے، اور شعوری اور غیر شعوری طور پر دشمنوں کا کھلونا بن گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور آیت کے
آخر میں ارشاد فرمایا والا اللہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ فکر کریں۔ قرآن مجید میں جو عبرت اور موعظت اور جو واضح بیانات ہیں اور جو آیات ہیں، ان میں فکر کرنے سے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو۔ دشمنان دین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے دشمن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہرگز نہ ہوں۔ ان آیات میں جو اسلام دشمن ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے اناد اور سرکشی کی وجہ سے جو حق کو آگے بڑھنے سے روکنے کی تدبیریں کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حق کو نہ خود مانے نہ دوسروں کو قبول کرنے دے، یہ لوگ دنیا کی تھوڑی سی کھانے پینے والی اور آرام و راحت والی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ جل شانہ کی گرفت سے باہر ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے نہ ڈر ہیں کہ انہیں زمین میں دنسا دیا جائے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جس کی انہیں خبر بھی نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں چلتے پھرتے پکڑ لے، یا ان کی اس طرح گرفت فرما دے کہ ان کی جانوں کی تعداد کم ہوتی چلے جائے اور ان کے اموال گھٹتے چلے جائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ اگر اللہ جل شانہ گرفت فرمائے، چلنے پھرنے کی حالت میں پکڑے اور عذاب میں مبتلا فرما دے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے اور بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ جس طرح عذاب دینا چاہے، جس طرح گرفت فرمانا چاہے، اسے پوری قدرت ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس میں یہ بتایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے پر قدرت رکھتا ہے اور جس طرح چاہے گرفت فرما لے، اسے اختیار ہے، لیکن وہ مہلت دیتا ہے، رحم فرماتا ہے، حق کی طرح رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد مبارکہ وَيَأْخُذُ مَا لَا تَخَوِّفُ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں؟ ان کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف اس طرح جھکتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور عاجز ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہر مخلوق، فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اپنی فرما برداری میں پیدا فرمائے۔ ان آیات میں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ وہ کائنات میں وہ تمام چیزیں جو اس کی پیدا فرمائی ہیں، کائنات جو پیدا فرمائی، ان میں وہ چیزیں جو واضح طور پر انسان نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، ان کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ توحید کے دلائل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں انسان کے، اور اپنی شان خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان میں غور کرو، دیکھو کہ ان کا سایہ دائیں طرف بائیں طرف جو زمین پر پڑتا ہے، اس سائے میں بھی اللہ جل شانہ نے کی شان خالقیت ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ سائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں یہ سائے اس طرف جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم کے سامنے عاجز محض ہیں، اور سایوں پر اور سائے والی چیزوں پر کچھ منحصر نہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ ان میں حیوانات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور یہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، فرما برداری اور اطاعت ہی میں ان کا شعار ہے۔ فرشتے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اور قاہر اور غالب ہیں، اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا قہر اور غلبہ ہے، کیونکہ مکانی برتری اللہ تعالیٰ کی نسبت سے محال ہے، اور فرمایا ان کے رب کا خوف کنایا ہے اس کے عذاب کے خوف سے۔
سایوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے اسی طرف سایہ پڑتا ہے، اور سایہ زیادہ بھی ہوتا ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ہر طرح کا تصرف اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کا ہے، اور سب تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کے منقاد اور فرما بردار ہے۔ اس لیے سجدہ للہ وہم داخرون فرمایا۔ سورہ فرقان میں فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اس نے سایہ کو کس طرح پھیلا دیا، اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا رکھتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔ جب آفتاب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، پھر جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ بظاہر سایہ کا وجود آفتاب کے چلنے اور اس کے سامنے اجسام کثیف آنے کی وجہ سے ہے، لیکن خود آفتاب کی حرکت ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اور پھر سایوں کا وجود میں آنا اور گھٹنا بڑھنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ذرا سا بھی سایہ نہ ہو۔ سایہ کا ایک مثل دو مثل ہونا سایہ کے بڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ چاہتے تو سایہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرا رہتا، جو کچھ بھی ہوتا اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نہ آفتاب خود کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ سایہ، سب اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سایوں کی فرما برداری بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی چیزیں آسمان اور زمین میں سب اللہ کی فرما بردار ہے۔ تکوینی طور پر ان کا وجود اور ان کی کیفیت اسی طرح سے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے۔ ان میں شمس و قمر، ستارے، درخت، پہاڑ اور چوپائے سبھی ہیں، جیسا کہ سورہ حج کے دوسرے رکوع میں ان چیزوں کا خصوصی ذکر فرمایا اللہ جل شانہ۔ یہاں سورہ نحل میں من دابۃ یعنی زمین پر جو چیزیں چلتی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فرما بردار ہیں۔ پھر خاص طور پر فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اس کے قہر اور غلبہ کے سامنے اپنے اندر کوئی بڑائی محسوس نہیں کرتے۔ سورہ نساء میں اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون۔ مسیح اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عاج نہیں کریں گے، اور نہ مقرب فرشتے۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتے اسی قدر اس کی شان بندگی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا اور مانتا ہے۔ فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہے، وہ کیوں کر عبادت گزار اور فرما بردار نہ ہوں گے؟ نہ صرف یہ کہ وہ عبادت گزار اور سجدہ ریز ہیں، بلکہ وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ۔ اس سجدے سے مفسرین نے مطیع اور فرما بردار ہونا مراد لیا، کیونکہ ظاہری حال میں ہر چیز سے سجدہ کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا، لیکن مخلوقات میں جو جماعتیں ذوی العقول ہیں، فرشتے اور انسان اور جن، ان کا سجدہ حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ جمی بین الحقیقت والمجاز کے طور پر نہیں، بلکہ اس طرح سے ہے کہ جو سجدہ ریز ہے وہ فرما برداری ہی کے ذیل میں سجدہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے ان لوگوں کا مومن ہونا اور پھر اپنے اختیار سے سجدہ کرنا یہ انقیاد کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اہل ایمان تکوینی طور پر منقاد ہیں اور تشریعی طور پر بھی، ہاں جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ تکوینی طور پر منقاد ہیں۔ اسی لیے سورہ حج میں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ جل شانہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 52 میں یوں ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور فرما برداری کرنا صرف اسی کا حق ہے۔ کیا تم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہو؟ معبود صرف ایک ہی ہے، ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے۔
اسی سے ڈرو۔ ان آیات میں اول تو اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ۔ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی جل شانہ ہی کی ذات ہے اور وہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی مخلوق اور مملوک ہے۔ مخلوق اور مملوک اپنے خالق اور مالک کے برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا معبود بھی نہیں ہو سکتے۔ جب سب کچھ اسی کی ملکیت ہے تو ہمیشہ اسی کی فرما برداری کرنا لازم ہے۔ لازمی طور پر ہمیشہ اسی کی عبادت کرو۔ جب اس کی اطاعت لازم ہے تو اس کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرنے کا کوئی موقع نہیں۔ اسی کو فرمایا افغیر اللہ تتقون۔ اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے جو ڈر کے مارے بتوں کو پوجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوجا نہ کی تو یہ ہمیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے واصباً، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس قدر واجب ہے کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو تھکا دے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تُجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب اللہ کی طرف سے۔ اور جو کچھ نعمتوں میں انسان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر اس کے سر کے بال تک انسانی تمام اعضاء اور ان تمام اعضاء کا اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک قائم رہنا اور کام کرتے رہنا مسلسل، اور اس کی اس ایک نعمت کے شکر کے طور پر اگر وہ اپنی تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سجدے میں گزار دے تو وہ اس کی تمام زندگی کا سجدہ بھی اس ایک نعمت کے شکر کے لیے ناکافی ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پر جو کچھ نعمتیں یعنی کہ ہوا، پانی، غذا کے علاوہ اور آسائش زندگی سب کچھ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ نعمتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان نعمتوں میں زندگی گزارنے کے باوجود پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر گر گراتے ہو۔ جب تکلیف پہنچتی ہے، کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، جب ویسے کوئی غم، کوئی رنج، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم گر گراتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اور جب ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اور دکھ تکلیف بھی اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں تو شرک کیوں کرتے؟ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں واضح سوال کہ جب تمام نعمتیں میری طرف سے ہیں، پھر جب اس کے باوجود کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فریاد کے لیے میری ہی طرف ہاتھ بلند ہوتے ہیں، تو پھر تم اس کے علاوہ اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی تم اتنی چیزوں میں اپنی نگاہ بصارت رکھنے کے باوجود بھی شرک کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہلاکت میں مبتلا کیوں ہوتے ہو؟ ہلاکت سے مبتلا نہ ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے پچھلی آیت مبارکہ میں سورہ نحل کی آیت 53 میں نعمتوں کے بارے میں اور پھر شرک کے بارے میں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگنے، اس تکلیف کے دور کرنے کی دعا مانگنے کی طرح اشارہ فرما کر اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ تکلیف ہٹا دیتا ہے جب اس سے گر گرا کے مانگ۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، کہ پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت کا یہ حال ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ اس کے عطا نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں، شرک کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانی اعضاء دیے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کی فرما برداری میں کریں، اس کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں اور شرک کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی ذات کو عذاب میں دھکیلنے کا کام کرتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ ہماری اس نعمت کے منکر ہو جائیں، سو تم نفع حاصل کر لو، پھر ان قریب جان لو گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یعنی میرے ان احسانات کا، میرے ان انعامات کا تم نفع اٹھا لو، تم فائدہ اٹھا لو، مزے اڑا لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہے۔ مرتے وقت اور دم نکلتے ہی جب عذاب میں مبتلا ہوں گے، پھر قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہوں گے، اس وقت شرک یا کرتوتوں کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَن لَّا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے اس بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی جو تم پر افطرا پردازی کرتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنی چاہت کی چیز۔ مشرکین کی کتنی غلط حرکت، ان کی تجویز کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں۔ خود ان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ مشرکین جو شرک کرتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مال کا کچھ حصہ باطل معبودوں کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، جس کی تفصیل سورہ نام کی آیت وَجَعَلُوا لِلَّهِ میں گزر چکی ہے۔ مال تو دیا اللہ نے، اس میں شریک کر دیا باطل معبودوں کو۔ اور پھر یہاں یوں ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا کیا درست ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے، اس لیے فرمایا تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، کہ اللہ کی قسم تم سے افتراء پردازیوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اور سورہ نام میں ارشاد فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ وہ ان قریب ان کے افتراء پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اسے جو بشارت دی گئی اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپا ہوا رہتا ہے، آیا اسے ذلت پر روکے رہے یا اسے مٹی میں گاڑ دے، خبردار ان کے فیصلے برے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کی اس منافقانہ اور اس نافرمانی کی حرکت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب بیٹی کی بشارت ان کو دی جاتی ہے تو وہ اسے اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے، اور اسے ذلت سمجھتے ہوئے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اور پھر غور و فکر کرتا ہے کہ آیا اس ذلت سے آزاد ہو جائے کہ اسے مٹی میں گاڑ دے۔ اور دیکھو تو کہ کیسے برے فیصلے کر رہا ہے اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی اس نافرمانی کی اہم حصے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب بیٹی کی بشارت ملتی ہے تو کس طریقے سے اپنے اندر اپنے ذہن پر وہ نافرمانیوں والے طریقے اپنے ذہن کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے، اور کس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اسے ذلت سمجھتے بیٹی کو اپنے آپ کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، وہ اللہ کے لیے بلند صفات ہیں اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں، ان کی حالت بہت بری ہے کہ دنیا میں جہالت اور حماقت میں مبتلا ہے، جو اس پچھلی آیات میں ذکر ہو چکا کہ جب بیٹی کی بشارت ملتی ہے تو اس پر خوش ہونے کی بجائے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، ندامت اور ذلت سمجھتے ہوئے اسے، اور دماغ کے اندر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آیا اس ذلت سے چھٹکارا اس کو زمین میں زندہ دفن کرنے سے ہوگا یا ہمیشہ کے لیے اس کو زندہ رہ کے ذلت کا سامنا کیا جائے۔ جہالت اور حماقت میں وہ مبتلا رہتا ہے اور آخرت میں عذاب اور ذلت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ جل شان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کی نافرمانیاں جب کرتے ہیں تو آخرت میں کیا انہیں ذلت کا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، خالقیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اولاد اس کے لیے شان شیان نہیں، وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ اور وہ عزت والا، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو کچھ وجود میں ہے سب کچھ اسی کی حکمت کے مطابق ہے۔